یہ جو نصاب ہے نصاب پڑھائی جاتی ہے بات ٹھیک ہے. دیکھیں سائنس کے ذریعے سے دین سمجھنا، سائنس جو ہے نا کوئی بنیادی ٹول نہیں ہے دین سمجھنے کے لیے. جب تک سائنس نہیں تھی اس وقت بھی دین سمجھ میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، دین کے سمجھنے سمجھانے کا تعلق سائنس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آج کے دور میں تمام کو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو لازمی ہوگا کہ اس نے مجھے دین کو دعوت دی تو ان کا سارے یہاں جو بنیاد ہے وہ سائنس پر ہی ہے. سائنس کا علم ہونا اچھی چیز ہے، انسان کے پاس دوسری علوم بھی ہونی چاہیے مذہب کے علاوہ. ہمارے جو پرانے علماء تھے انہیں فلسفے کا بڑا علم ہوتا تھا. ابن تیمیہ علیہ رحمہ کو منطق کا علم تھا، فلسفے کا علم تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی دینی علوم نہیں تھے فلسفہ منطق وغیرہ، لیکن ہمارے علماء اس کو پڑھتے تھے. ہمارے مدارس میں فلکیات پڑھائی جاتی تھی، اسٹرانومی. ہمارے مدارس میں جو ہے وہ ریاضی پڑھائی جاتی تھی، اگلیدس کتاب ہوتی تھی ریاضی کی، جیومیٹری کی. ٹھیک ہے، تو ہمارے مدارس میں پرشین پڑھائی جاتی تھی، فارسی. ٹھیک ہے، تو مختلف علوم ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے رہے. تو دوسرے علوم پڑھنے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ علماء کو پڑھنے چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن کے لیے ان علوم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ان کو جواب دینے کے لیے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ نے فلسفیوں کو جواب دینا ہے تو آپ کہتے ہیں میں فلسفہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، فلسفیوں کو جواب دینے کے لیے آپ فلسفہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے فلسفیوں کو جواب دینا ہے تو ان کی زبان فلسفے کی زبان ہے، تو آپ ان کی زبان میں بات کریں گے تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، منطقیوں کو جواب دینا ہے تو آپ منطق پڑھ لیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ فلسفہ اور منطق میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن کروں گا، پھر ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بات ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں جو سائنس سے الحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو رسپانس کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے آپ سائنسی افکار و نظریات پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ سائنس سے ان کو رسپانس کرو، جواب دو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہاں، اس کو بند کر. چلو، تو یہ ہے معاملہ. تو بات کلیئر ہے نا کہ آپ کا جو تناظر ہے، جو پرسپیکٹیو ہے، وہ واضح ہونا چاہیے کہ کس تناظر میں آپ یہ پڑھنا چاہ رہے ہو. دین کی انٹرپریٹیشن کے لیے کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن کی وہی علوم کافی ہیں جو آپ پڑھا رہے ہیں. ہاں، دنیا بھر کے فلسفوں کو جواب دینے کے لیے، دنیا بھر کے ملحدین کو جواب دینے کے لیے، دنیا بھر کے جو ہے وہ ازمز، ان کو جواب دینے کے لیے آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو جواب دینے کے لیے پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، دین کو بیان کرنے کے لیے. یہ دو پہلو اگر واضح ہو جائیں تو بات کلیئر ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے نظریاتی لحاظ سے؟ نظریاتی لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے. کسی ایک کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے، بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، سیکولر طبقہ بھی ہے، لبرل طبقہ بھی ہے، ملحدین بھی ہیں، بہت سارے. ٹھیک ہے، اس میں سے وہ بھی ہیں جنہیں آپ زنادقہ کہتے ہیں، یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں نا آپ کے ادھر. تو یہ سارے لوگ، بہت سارے لوگ. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں خطرناک کون ہے. دیکھیں، ایک وہ ہے جو لبرل ہے، جو سیکولر طبقہ ہے، جو ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے. وہ تو سب جانتے ہیں کہ یار وہ بارڈر کے پار ہیں. زیادہ خطرناک آدمی وہ ہے جو اس وقت اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں. ٹھیک ہے، ہم قرآن والے ہیں، اور صرف قرآن سے جو ہے وہ اپنا کھیل کے قرآن کو اپنے معنی پہنا رہا ہے. اب یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ عام سادہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک ادب، احترام، قرآن کے ساتھ تعلق وہ مسلمانوں کی جڑوں میں موجود ہے، ان کے جینز میں موجود ہے. تو جو بندہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے نا تو لوگ فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو قرآن کے ذریعے سے الحاد پھیلاتے ہیں نا، جیسے قرآن نے کہا نا کہ وہ لوگ جو اللہ کے اسماء کے ذریعے سے الحاد پھیلاتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کے ذریعے بھی الحاد پھیلاتے ہیں.
جب قرآن کی تشریح اور تعبیر جو ہے سنت سے، حدیث سے، سلف سے نہیں کریں گے تو قرآن کے ذریعے اعلان پھیلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، وہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ جماعت المسلمین کے جو ہے نا مسائل کچھ اور ہیں، ان کا زیادہ مسئلہ جو ہے وہ علمی سے زیادہ مزاج کا مسئلہ ہے، یعنی مزاج میں تشدد ہے۔ بعض اوقات مسئلہ علمی ہوتا ہے کہ ایک بندے کو علمی غلطی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے کا مسئلہ مزاج کا، علمی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی علمی خاص ذوق ہے ہی نہیں۔ جماعت المسلمین کے لوگوں کا کیا مطلب 5-10 سے زیادہ تو ان کے مسائل ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا مسئلہ بیسیکلی مزاج کا مسئلہ ہے۔ مزاج میں تشدد ہونا تو انسان پھر جو ہے وہ ہر جگہ متشدد ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مزاج کی تشدد کی وجہ سے انہوں نے دین کے چند ایک مسائل میں بہت سختی پیدا کر لی، اتنی سختی پیدا کر لی کہ باقی سب کو اسلام سے باہر کر دیا۔ تو مزاج کی جو سختی ہے نا، اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ مزاج میں توازن پیدا کریں۔ بعض اوقات آپ کے پاس علم ہوتا ہے لیکن آپ کے اندر مزاج کی سختی ہوتی ہے، تو وہ مزاج کی سختی آپ کو بیکار بنا دیتی ہے، آپ کا علم بیکار کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعتدال بہت ضروری ہے۔ مزاج کے اندر بھی اعتدال مزاج میں اعتدال ہوگا تو آپ کے علم میں اعتدال آئے گا۔ مزاج میں اعتدال نہیں ہے، مزاج میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ بہت زیادہ رہتا ہے، تو آپ کی باتوں میں بھی اتار چڑھاؤ اتنا ہوگا کہ لوگ اس کو مذاق بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا یہ بریلوی دیوبندی یہ اسے فرقہ کہہ سکتے ہیں؟ ان کو فرقہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فرقہ جو ہے نا فرقہ واریت سے ہے، یعنی فرق کرنا جیسے۔ تو جو بھی مسلک، جو بھی جماعت، آپ اس میں بریلوی دیوبندی کی بات چھوڑ دیں، کوئی بھی ہے جو امت کو پھاڑتا ہے، فرق کا مطلب یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھاڑ دینا، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن میں آیا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آگے کیا الفاظ ہیں؟ تو وہاں بھی یہی مادہ ہے، یہی روٹ ورڈ ہے، فرق۔ تفرقے کا مادہ بھی یہی ہے، تفریقہ کا مادہ، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ تو امت کو ٹوٹے کرنا، امت کو پھاڑ دینا، یہ بیسیکلی فرقہ ہے۔ کسی بھی جماعت کا یہ مزاج ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک فرقہ ہے۔ ناموں میں اور علیحدہ تشخص میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے تم کو شعوب میں اور قبائل میں بانٹ دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی آپ کا اصل نام تو مسلمان ہونا چاہیے، مہاجرین انصار کیوں؟ قرآن نے بھی ان کا نام لیا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن نے تشخص کا انکار نہیں کیا کہ سب ایک ہو جاؤ، مہاجرین انصار سب آئندہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہو، نہیں، فرق تھا، جغرافیائی اعتبار سے فرق تھا، اور بڑے فرق تھے ان کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ اگر یہ تشخص، یہ جو نام ہے یہ تمہارا شناخت کے لیے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم سب نے بھی تو علیحدہ نام رکھے ہوئے ہیں، سب کا نام ہی مسلم رکھ دیں یہاں، ٹھیک ہے؟ ہاں، پتہ ہی نہیں چلے گا کون کس کو بلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جماعتوں کے نام ہو سکتے ہیں، مسلکوں کے نام ہو سکتے ہیں، جس سے آپ اپنی پہچان کروائیں کہ میں کون ہوں، میرے نظریات کیا ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میں ہی اسلام کے اندر ہوں، میری جماعت، میرا مسلک ہی اسلام کے اندر ہے، باقی سارا باہر ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ آپ امت کو پھاڑ رہے ہو نا، یعنی امت کے ایک حصے کو آپ امت سے جدا کر رہے ہو، باہر نکال رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو فرقہ واریت بیسیکلی ایک مزاج ہے۔ وہ مزاج بریلوی میں بھی ہو سکتا ہے، دیوبندی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اہل حدیث میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی تکفیری مزاج ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں جہاں یہ تکفیری مزاج پایا جائے گا تو آپ اس کو فرقہ کہیں گے۔ ہاں، جہاں آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی مطلب ہماری رائے یہ ہے، اس کی رائے وہ ہے، ہم اپنی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں، دلیل کی روشنی میں ہمارے پاس اس کے یہ دلائل ہے، لیکن ہم کسی کو باہر نہیں کر رہے، اندر باہر کرنے والا ہمارے یہاں حساب کتاب نہیں، یہ فرقہ نہیں۔ حافظ محمد گوندلوی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، میں یہ کہوں گا آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ اس میں انہوں نے یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے اس پہ بحث کی ہے۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب کو جانتے ہیں؟ کون تھے؟
ہاں وہ تو ان کا تعارف ہے ہی ہے. اس کے علاوہ ان کا تعارف یہ ہے کہ آپ کے سارے بڑے شیوخ ان کے جو ہے وہ شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. قادیانی زیادہ خطرناک ہیں یا روافض یا اثنا عشریہ؟ اس حوالے سے مسلمان دشمنی کے حوالے سے. دیکھیں قادیانی جو ہے نا اس کو نان مسلم سمجھتے ہیں ہمارے یہاں مسلمان، آلریڈی نان مسلم، اور وہ ہے بھی نان مسلم. ٹھیک ہے، نان مسلم ڈکلیئر ہو گیا وہ. تو اب اس کی بات عام طور پہ ہمارے ہاں توجہ سے نہ سنی جاتی ہے نہ کوئی اس کی طرف توجہ دیتا ہے. ہاں شیعہ کے حوالے سے ہمارے ہاں بعض طبقات میں ذرا نرم گوشہ پایا جاتا ہے، تو لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ سوسائٹی میں گھلے ملے ہوئی ہیں نا. ان کا اس طرح سے بائیکاٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قادیانیوں کا تو بائیکاٹ ہے، سوشل بائیکاٹ ہے، تو اس لیے لوگ ان کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں، ان کی باتیں نہیں سنتے. تو روافض وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ چونکہ سوشل انٹریکشن ہوتا ہے، گھلتے ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کی بات چیت وغیرہ سنتے ہیں، تو ان کے اثرات زیادہ مطلب ہمارے ہاں اہل سنت کے لوگوں پہ زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. دشمنی پہ تو شروع سے ہی کرتے آ رہے ہیں اہل سنت، ان کی کتابوں میں پہچان ہے کو قدر کا کافر ہیں. ہاں وہ جو ہمارے بھائی تھے ان کا جو سوال تھا، اس کو یوں کہیں کہ ہر جو عالم ہے نا، عالم اس کا ایک فیلڈ ہوتا ہے، اس کی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تخصص جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کا تخصص کیا ہے، آپ کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، آپ کی فیلڈ کیا ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے، جس میں آپ کچھ بننا چاہتے ہو. تو اب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ سارے بتا دو گے، کوئی ہمارا تخصص ہی ہے، یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، تاریخ ہے، سیرت ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو جدید معاشرے کے مسائل ہیں وہ ہے، فلسفہ ہے، کیا ہے، جدید فتنے ہیں، کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں دیکھیے سلف میں نا ایک چیز بہت عام تھی، وہ اب ہمارے ہاں ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ متخصص ہوتے تھے. ایک بات تو یہ اسپیشلائزیشن ہوتی تھی. جو حدیث میں ہے وہ حدیث کا بہت بڑا امام ہے، آپ کو اس سے کوئی تفسیر کا ذخیرہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، امام شعبہ بن حجاج ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، سفیان ثوری ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، اسی طرح یحییٰ بن سعید القطان ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ عبد الرحمن ابن مہدی ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں. سفیان ثوری وغیرہ سے چند ایک اقوال شاید تفسیری مل جائیں، باقی لوگوں سے نہیں ملتے. حدیث کی بڑی خدمت کی. ٹھیک ہے، راویوں کے اوپر جرح یہ چیزیں مل جاتی ہیں. اسی طرح آپ تفسیر تبری کھولیں گے تو وہاں تفسیری اقوال کس سے ملیں گے؟ طاؤس نے یہ کہا، عطا نے یہ کہا، اکرمہ نے یہ بات کہی، مجاہد نے یہ کہی، سعید بن جبیر کا یہ قول ہے. اب یہ آپ کو اس طرح سے نہیں ملیں گے، ائمہ جرح و تعدیل میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، تو تفسیر کے متخصصین علیحدہ تھے، حدیث والے علیحدہ تھے، فقہ والے علیحدہ تھے. پھر زہاد ٹائپ لوگ ہوتے تھے جو تربیت کرتے تھے، زہاد صلحاء. ٹھیک ہے، جو صرف تربیتی مجالس لگاتے تھے، ان کا واعظ بڑا اچھا ہوتا تھا، جیسے حسن بصری وغیرہ بہت اچھے واعظوں میں جو ہے وہ شمار ہوتے تھے. تو شروع میں جو ہے نا تخصص از خود بن جاتا تھا، اور ایک عالم جو ہے وہ اپنی پوری زندگی یا تفسیر میں یا حدیث میں یا فقہ میں یا اس طرح سے جو ہے وہ اپنی تربیت میں، التزکیہ و تربیہ میں لگاتا تھا. یا بعض جو ہے وہ جہاد کے متخصصین بن جاتے تھے، یعنی جو جہاد میں ہوتے تھے سپہ سالار جو لیڈر، وہ آپ کو کوئی بڑا عالم یا فقیہ اس طرح سے نہیں ملے گا. بہت کم لوگ ہیں جو دونوں طرف کچھ کنٹریبیوٹ بھی کرتے رہیں. ٹھیک، تو یہ ایک تھا. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ لوگ پھر ان متخصصین کے پاس جاتے تھے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں ابھی ہم نے پیچھے ایک لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کیا، اس میں یہ بات تھی، انہوں نے کہا کہ میں وہاں یعنی کوفہ کی مسجد میں حلقے لگتے تھے، کلام والوں کا حلقہ ہے، یہ فقہ والوں کا حلقہ ہے، یہ فلاں حدیث والوں کا حلقہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کلام والوں کے حلقے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. یعنی پرانا جو پڑھنے کا سٹائل کیا ہوتا تھا، میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. مسجد میں حلقے لگے، یہ وہ ہیں جو کلام والے بیٹھے ہیں، فلسفے والے. یہ ادھر ہے جو فقہ والے بیٹھے ہیں، کوئی استاد ہے، بڑا شیخ ہے فقہ کا، وہ 20-30 سال سے فقہ ہی پڑھا رہا ہے وہاں مسجد میں، اور اس کا حلقہ بن گیا، سارے فقہ والے اس کے گرد جمع ہو گئے، روزانہ آتے ہیں بس فقہ پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث والے ہیں، ایک بڑے شیخ کا حلقہ بن گیا، وہ سارے حدیث پڑھتے رہتے ہیں. یہ تفسیر والا ہے. کہتے میں کلام کے حلقے میں بیٹھتا تھا. تو ایک دن ایک خاتون آئی، اس نے مجھ سے سوال پوچھا
کسی نے مجھ سے وہ طلاق کے بارے میں کسی مرد نے سوال پوچھا تھا کہ جی میں اگر اپنی جو ہے وہ لونڈی کو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہوں تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، انہوں نے ساری زندگی کلامی بحثیں کی تھی، تو وہ کہنے کہ بھئی وہ جو فقہ کی جو مجلس لگتی ہے نا، حماد نام تھا ان کا، حماد بن ابی سلیمان غالباً، تو وہ آپ ان سے جا کے پوچھو۔ تو اس شخص نے جا کے ان سے وہ فقہ کا مسئلہ پوچھا، انہوں نے فوراً جواب دے دیا۔ امام صاحب نے پوچھا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی یہ جواب دیا ہے کہ طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے۔ تو کہنے لگے یار ماں تو اپنا وقت ہی ضائع کر رہے ہیں، ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ طلاق کا سنت طریقہ کیا۔ پھر کہتے ہیں میں وہ کلام والی مجلس سے اٹھ کے پھر حماد جو ہے ان کی مجلس میں آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا، اور میں نے پھر جو ہے وہ فقہ پڑھنا شروع کر دی۔ اور کتنے سال وہاں ان کے ساتھ رہے؟ 18 سال 18 سال خود کہتے ہیں میں نے 18 سال۔ اچھا ان کے جو شاگرد تھے قاضی ابو یوسف، وہ کہتے ہیں میں نے 17 سال گزارے امام صاحب کے ساتھ، سمجھ رہے؟ تو اس وقت اس طرح سے جو ہے نا وہ کوئی بندہ امام بنتا تھا، 17 18 20 سال وہ لگاتا تھا ایک استاذ کے ساتھ، اور ایک فن میں لگاتا تھا۔ یہ نہیں آپ جو سارا کچھ ہر فن مولا ہیں، یہ نہیں، وہ 17 18 20 سال ایک فن میں لگاتا تھا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، باقی دوسرے فن میں ان کی کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی تھی، لیکن اس میں وہ متخصص ہو جاتے تھے، امام بن جاتے تھے پھر۔ تو یہ جو ہے نا امام صاحب کہتے ہیں میں نے 10 سال گزارے اپنا حماد جو میرے استاد سے ان کی فقہ کی مجلس میں 10 سال گزار لیے۔ پھر اس کے بعد مجھے خواہش ہوئی نہیں یار 10 سال بابا ہی ٹائم ہوتا، نہیں یہ ابھی 18 سال تو گزارے نا، یہ ایک اور بات کر رہا ہوں کہ جب 10 سال گزر گیا نا تو امام صاحب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یار بابا ہی ٹائم ہو گیا، اپنا کوئی حلقہ لگا لیتے ہیں، مطلب اب 10 سال پڑھ لیا، اب اپنا حلقہ لگا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اگلے دن گیا میں مسجد میں، اب سوچتا تو یہ رہا تھا کہ بھئی میں نے اپنا حلقہ لگانا ہے۔ اب جب استاذ کے اوپر نظر پڑی نا، صحیح بات یہ مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ ایک طرف استاذ کا حلقہ ہے اور میں ان سے پڑھ کے 10 سال ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اور اب اجازت بھی نہیں لی تو میں اسی مسجد کے اندر اپنا حلقہ لگا لوں، تو مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ خیال میرے اندر ہی دب گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اسی دن جو ہے خبر آئی، یہ کوفہ میں تھے تو بصرہ سے خبر آئی کہ جو استاذ ہیں حماد ان کے کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے بصرہ میں، اور رشتہ داروں نے بلوا بھیجا، ان کی کوئی وراثت کے مسائل تھے کہ جی آپ آئیں ہمارے مسائل حل کریں۔ تو استاد نے اسی دن مجھے پیغام بھجوایا کہ نعمان تم نے میری مسند پہ بیٹھنا ہے، میں بصرہ جا رہا ہوں، تو پیچھے تم نے جو ہے نا یہ اب تدریس کی جو ہے وہ مسند سنبھالنی۔ تو وہ خواہش ان کی اس طرح سے پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں 2 مہینے جو ہے وہ استاذ بصرہ میں رہے، 2 مہینے میں نے وہ کلاس لی، ٹھیک ہے، لوگ آتے تھے سوال پوچھتے تھے، استاد نہیں ہوتے تھے تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے، کیونکہ میں مسند پہ بیٹھ گیا تو استاد نے بٹھا دیا تھا، تو میں جواب دیتا تھا۔ ایک کام میں نے کیا کہ میں ہر جواب لکھ لیتا تھا، جو اپنا جواب دیتا تھا نا میں اس کو لکھ لیتا تھا کہ اس کو ذرا استاذ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ میں کہاں پر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں 2 مہینے بعد جب استاذ آئے تو کچھ 60 کے قریب مسئلے اکٹھے ہو چکے تھے جن کے میں نے جواب دیے تھے، اور وہ میں نے لکھ بھی لیے تھے۔ یہ امام ذہبی نے واقعہ بیان کیا سیر اعلام النبلاء میں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی سمانے میں انہوں نے بیان کیا۔ سیر اعلام النبلاء کا تو پتہ ہے نا، معروف کتاب ہے۔ تو وہ جو ہے نا امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر ایسا ہوا کہ میں نے وہ 60 مسائل جو ہے نا وہ اپنے استاذ حماد کے سامنے پیش کیے۔ 40 مسائل میں تو انہوں نے میری موافقت کی کہ ٹھیک ہے ایسا ہی جواب ہے، 20 میں ان کا جواب جو ہے وہ مختلف تھا۔ تو اب مجھے لگا کہ نہیں، ابھی میرا علم کچا ہے، 1/3 علم ابھی میرا کچا ہے، تو جب تک جو ہے نا میرے استاذ کی وفات نہیں ہو جاتی اب میں یہ خواہش ہی نہیں کروں گا کہ میں نے کوئی الگ سے مجلس بھی لگانی۔ تو پھر وہ 8 سال پھر انہوں نے اس کے بعد لگائے، آواز سمجھ؟ تو وہ پھر جب ان کے استاذ فوت ہوئے تو پھر انہوں نے اپنا حلقہ قائم کیا، یعنی استاذ کی زندگی میں انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنا درس نہیں کھولنا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے لوگ بنتے تھے، کہنے کا مقصد یہ ہے پہلے، یعنی ایک فن کو پکڑتے تھے اور اس فن میں وہ اپنی زندگی لگا دیتے تھے، اور کسی استاذ کے ساتھ 18-20 سال لگاتے تھے۔
اب مجھے بتائیں 18-20 سال آپ لگا لیں کسی فن میں تو کیا بنیں گے؟ بلائی بنیں گے نا، مطلب ایک فن میں، ٹھیک ہے. یہ بات مشہور ہے کہ مطلب امام ابو حنیفہ کہ وہ تاجر تھے، انہوں نے ایک بھی کتاب نہیں لکھی. تاجر تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی بلکہ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف جب آئے تو قاضی ابو یوسف جو تھے نا وہ چھوٹے تھے، اور امام صاحب ان کی ذہانت کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے ان کو پسند کرتے تھے. تو قاضی ابو یوسف کی جو والدہ تھی نا، وہ جو ان کے والدین تھے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ یہ امام صاحب کی مجلس میں بیٹھیں. وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تو ہے تاجر آدمی، اس کو تو پیسوں کا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی ان کو بھیجتے تھے اپنا کسی دھوبی کے پاس کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے، مطلب بچہ ہمارا جیسے ہمارے یہاں کرتے بھائی کام پہ لگا دیا. تو والدین تو ان کو کام کے اوپر بھیجتے تھے، کوئی 4 پیسے کما کے لائے تاکہ گھر چلے. تو یہ علم کا شوق کرتے تھے، یہ امام صاحب کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے. تو امام صاحب کو جب علم ہوا تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، کام چھوڑ دو، میرے پاس آیا کرو، میں تمہیں پیسے دے دیا کروں گا، وہ گھر جا کے پکڑا دو، ٹھیک ہے. ان کو کیا پتا. تو وہ پھر امام صاحب ان کو پھر ایسا کرتے تھے 100 درہم دے دیتے تھے، جب وہ ختم ہو جاتے پھر 100 درہم دے دیتے تھے. تو وہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ مطلب اچھے خاصے امام صاحب جو ہے وہ کھاتے پیتے تھے، اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی جو ہے نا کفالت کر دیتے تھے. کہنے کا مقصد یہ تاجر تھے، یہ بات ٹھیک ہے. ہمارے کئی احادیث علماء میں نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے جو ثابت ہو. ایک کتاب جو ہے نا ان کی طرف نسبت ہے فقہ اکبر کی، جو بیسیکلی عقیدے کی کتاب ہے، چھوٹا سا کتاب سا ہے، ٹھیک ہے. اس کی نسبت بعض اہل علم نے کی ہے، ورنہ ان کی جو فقہ ہے نا وہ مرتب کی ہے ان کے شاگرد امام محمد نے. امام محمد بھی ان کے شاگرد ہیں نا، قاضی ابو یوسف بڑے، امام محمد چھوٹے ہیں. تو امام محمد کی 6 کتابیں ہیں بیسیکلی، وہ فقہ حنفی کے جو ہے وہ سورسز شمار ہوتی ہیں، جن کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں یا اصول 6 کہتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے یہاں 6 فقہ کی کتابیں بنیادی طور پہ. تو امام محمد نے بیسیکلی اپنے استاذ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی اور اپنے استاذ قاضی ابو یوسف کی بھی فقہ مرتب کی، دونوں کی فقہ انہوں نے مرتب کی امام محمد نے، ٹھیک ہے. کیونکہ امام محمد نے تھوڑا علم حاصل کیا ان سے، امام ابو حنیفہ سے زیادہ علم انہوں نے پھر قاضی ابو یوسف سے حاصل کیا. کیونکہ 150 میں 150 میں ان کی وفات ہے امام ابو حنیفہ کی. تو امام محمد کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 132 میں، بعض نے کہا 135 میں ہوئی. تو اس طرح سے اقوال ہیں، مطلب وہ ابھی چھوٹے ہی تھے جب آپ کہہ لیں کہ 15-16 سال 17-18 سال اتنی عمر ان کی ہوگی جب امام صاحب کی وفات ہوئی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے کرنے والا کہ جو متخصص علماء ہیں کسی بھی فن کے اندر، ان کے پاس جا کے ان کا وہ والا علم حاصل کرنا. اس دور میں تو یہ نہیں ہے نا کہ ایک استاد کو ایک ہی فن پڑھا رہا ہوں. ہاں اب یہ ہمارے یہاں نا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ اس کی کوشش کریں کسی ایک فن کے اندر، جیسے وہ بات کر رہے تھے نا، اسی سے بات ہماری چلی ہے نا، کہ کسی ایک فن کو پکڑ لیں اور اس کے اندر کہیں کہ میں نے زندگی لگانی ہے، عربی ادب کے اندر لگانی ہے، یا حدیث کے اندر لگانی ہے، یا تفسیر میں لگانی ہے، یا فقہ میں لگانی ہے، ٹھیک ہے، یا تحقیق حدیث میں لگانی ہے، یا سیرت میں لگانی ہے، یا تاریخ میں لگانی ہے، کسی ایک فن کے اندر. پھر ساری زندگی جب آپ لگائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ جیسے اصول فقہ میں، اصول حدیث میں، اصول تفسیر میں، عقیدے میں، کلام میں، بہت سارے علوم و فنون ہیں نا، تو کسی ایک میں آپ اپنی زندگی لگا دیں، کھپا دیں، تو پھر آپ اس میں کسی ایسے مقام پہ پہنچیں گے کہ پھر لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، اب یہ ہے کہ سب تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا بس، یہ مطلب سب تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا. متخصص انسان کسی میں بھی نہیں ہوتا، تخصص بھی اس کا 10 چیزوں میں ہو جاتا ہے، ایک چیز میں نہیں ہوتا. تو وہ اس کو پھر تخصص نہیں کہیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تخصص ہمیشہ ایک چیز میں ہی ہوتا ہے. اس دور میں کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ دیکھیں مدارس کے نظام میں تو یہی ہے کہ آپ نے سب تھوڑا تھوڑا پڑھ لیے، اب آپ نے اپنے اندر کا جو ہے وہ انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ آپ کی رغبت کس طرف ہے، اس پہ اپنا ذاتی مطالعہ، ذاتی تحقیق، ذاتی ریسرچ، ٹھیک ہے.
اس کے اوپر لکھیں، کتابیں لکھیں، اس کے اوپر ریسرچ آرٹیکلز لکھیں، اس کے اوپر جو ہے خطبات دیں، اس کے اوپر لیکچرز دیں، اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب اور کوئی کام کریں، ٹھیک ہے، علمی تحقیقی دعوتی کام کریں، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا ذہن کھلتا چلا جائے گا، پھر آپ اس فن کے متخصص بن جاؤ گے۔ آرٹیکل کا فرق کیا ہے باقی تحریروں سے؟ کس کا؟ آرٹیکل ریسرچ آرٹیکل مطلب تحقیقی مضمون۔ مضمون کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فکری مضمون کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی حوالہ نہیں ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کے ذہن میں باتیں آتی ہیں، آپ کہتے ہیں یار بڑی قیمتی باتیں ہیں، دوسروں کو بھی بتانی چاہیے، جیسے اقوال زرعی، ٹھیک ہے، تو آپ کے بھی اقوال زرعی ہوں گے نا، لوگوں کو بتائیں، دنیا کو بتائیں، ٹھیک ہے، اپنی گولڈن کوٹیشنز بتائیں، اپنی اعلیٰ اعلیٰ سوچیں بتائیں کہ میں یہ سوچتا ہوں، ٹھیک ہے، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، تو یہ فکری۔ ایک ہوتا ہے تحقیقی مضمون۔ تحقیقی مضمون اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ ریفرنس دے کے بات کرتے ہیں، حوالہ دے کے بات کرتے ہیں، فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، تحقیق۔ ایک ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ریویو آرٹیکل۔ ریویو آرٹیکل یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ ایک کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا ریویو کرتے ہیں، آپ اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے یہ مطلب ایک موضوع آپ نے لے لیا، آپ نے کہا کہ جی ضعیف حدیث، اس کے اوپر جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں، اب آپ نے اس کا ریویو کرنا شروع کر دیا، فلاں نے بھی لکھی، فلاں نے بھی لکھی، فلاں نے بھی لکھی ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی سیرت کی وہ کتابیں کہ جن کے لکھنے والوں نے جو ہے وہ بغیر نقطے کے الفاظ کے جو ہے وہ سیرت لکھی، میں ان کتابوں کی جو ہے وہ چھانٹی کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو مختلف انداز ہیں، ریویو آرٹیکل بھی ہوتا ہے، ریسرچ آرٹیکل بھی ہوتا ہے، فکری مضامین بھی ہوتے ہیں، اخباری کالم بھی ہوتے ہیں۔ اخباری کالم حالات حاضرہ، نیوز سے متعلق، ٹھیک ہے، تو آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے یہ اخباری آرٹیکل آپ کے ہو جاتے ہیں، اخباری کالم ہو جاتے ہیں۔ علی مرزا کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ صرف صحابہ کی حد تک ہے کہ اور اس میں بھی شامل ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی جو ہے نا، بنیادی مسئلہ کیا ہے یہ بات سمجھیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے بغیر علم کے بات کرنا شروع ہو گئے۔ اصل بنیادی مسئلہ یہ بات میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کا پراپر علم حاصل نہیں کیا اور آپ جو ہے وہ سوسائٹی میں بات کر رہے ہو۔ دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں یہ نہیں چلتا۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 5 سالہ اگر جو ہے وہ ڈاکٹری کا کورس نہ کیا ہو، جسے آپ MBBS کہتے ہو، میڈیکل کالج نہ گیا ہو، 5 سال تو وہ MBBS میں لگاتا ہے کسی میڈیکل کالج میں جا کے، اس کو سند ملتی ہے، اس کے بعد 1 سال اس کی ہاؤس جاب ہوتی ہے، جیسے آپ کا 1 سال کا تخصص ہے، اس کی ہاؤس جاب کا مطلب یہ کسی ہاسپٹل میں جا کے بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے وہ کام کرتا ہے ان کی نگرانی میں۔ پھر 6 سال بعد جو ہے وہ اس کو کچھ اجازت مل جاتی ہے تھوڑی بہت کہ چلیں آپ اپنا کلینک کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر ڈسپلن میں ایسا ہے، ٹھیک ہے، ہر ڈسپلن میں اسی طرح سے ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی علمی رائے دینا چاہتا ہے دین کے اندر تو دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ دیں، لیکن تھرو پراپر چینل آئیں، پہلے علم حاصل کریں دینی مدارس کے اندر، ٹھیک ہے۔ 8 سال نہیں، کہیں 6 سال کا کورس ہو رہا ہے، 6 سال کا کورس کر لیں، کریں تو صحیح، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ جو علماء ہیں ان کی نگرانی میں تھوڑا چلیں، تھوڑا کام کریں، پھر اس کے بعد جب آپ پختہ ہو جائیں پھر آپ اپنی رائے اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ ایک نظام ہے، بنا ہوا ہے۔ کسی عالم کو تو آج تک منع کیا گیا کہ جی وہ اپنی رائے کا اظہار کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، تو اصل خرابی کی جڑ یہی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اور سائل ادیم ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں کہ یہ تھرو پراپر چینل نہیں آ رہے، دین کا علم پڑھ نہیں رہے۔ دین کا علم پراپر طریقے سے پڑھیں، اس کے علوم و فنون کو پڑھیں، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، عقیدہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے بلاغت، صرف، نحو، کلام، یہ ساری جو بحثیں آپ کی، منطق، یہ جتنے بھی آپ کے علوم ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، وراثت ہو گئی، فقہ ہو گئی، فقہ المقارن ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے تفسیر ہو گئی، پھر حدیث، پھر شرح حدیث، اساتذہ کی ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی پڑھیں، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اپنی رائے کا اظہار کر لیں۔
پھر رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی عالم ہے دیکھیں اس کی رائے میں غلطی کا تو امکان ہوتا ہے. کون عالم ایسا ہے جس کے بارے میں اب آپ یہ کہیں کہ اس کی رائے میں خطا نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خطا کیوں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے. دیکھیں جو ڈاکٹر ہے نا ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے، اس سے بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. غلط دوائی دے دی، غلط میڈیسن دے دی، غلط انجیکشن لگا دیا. ٹھیک ہے، غلطی ہو جاتی ہے. ان سے بھی بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو سکتا ہے، یعنی بندہ ختم ہو سکتا ہے ان کی غلطی کی وجہ سے بھی. لیکن قانون نہیں پکڑتا ان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ سرٹیفائیڈ ہے. وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے، لیکن وہ اہل تھا یہ کام کرنے کا، وہ اہل تھا. لیکن اگر کوئی عطائی ہوگا، عطائی سمجھتے ہیں، وہ غلطی کرے گا تو قانون اس کو پکڑے گا، اس کو مارجن نہیں دے گا. اس لیے آپ کے قانون کے اندر ایک چیز ہے، بلکہ اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے لائسنس بنوایا ہے کہ نہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں؟ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کا لائسنس بنا ہوا ہے اور بندہ آپ سے مر گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں تو چلے کوئی غلطی کنسیڈر ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کا لائسنس نہیں بنا ہوا اور بندہ آپ کی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، بائک کے نیچے آ کے مر گیا، آپ پھانسی چڑھ سکتے ہو. سمجھے بات؟ اتنا قانون یہ فرق کر دو. کہتا ہے ڈرائیونگ سیکھی تھی، اب اس کے بعد مسئلہ ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے. تجھے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، تو نے تو سیکھی نہیں، تو قاتل ہے. تو یہی معاملہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے پراپر دین کا علم حاصل نہیں کیا، جب وہ اس طرح سے کرتا ہے تو اس کو مارجن نہیں دینا چاہیے. اسے ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے کہ ہماری اجارہ داری ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں تم بھی آؤ پڑھو. اور مطلب میڈیکل کالج میں تو کوئی بھی داخلہ لے سکتا ہے، جاؤ وہاں تو چلو پھر میرٹ ہے. اگلا کہے گا یار مجھے داخلہ ہی نہیں ملا، میرے تو اتنے نمبر ہی نہیں آئے. یہاں تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی میرٹ کا مسئلہ ہے، کوئی مدرسے والے کسی کو جو ہے وہ مطلب روکتے ہیں کہ بھائی تجھے ایڈمیشن نہیں دینا، ہمارا میرٹ پورا ہو گیا. کہیں سے بھی جا کے درس نظامی کر لے، اتنے مدرسے ہیں، اور وہاں تو پیسے لگا کے کرنا پڑتا ہے. یہاں تو وہ آپ کو فری میں کرواتے ہیں، کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، آ جا پڑھ تو صحیح. ہاں بعض تو آپ کو پیسے بھی دیں گے، اسکالرشپ بھی دیں گے. ٹھیک ہے، پڑھ تو صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے نا. اب بھی وہ نہ پڑھے، اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اپنی، دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے کہ ماں ہے، ماں ٹوٹکا کر لیتی ہے نا گھر میں، بچہ بیمار ہو جائے ٹوٹکا کا. آپ کی مائیں بھی کرتی ہوں گی بچپن میں، ابھی بھی کرتی ہوں گی. ٹھیک ہے، انسان خود بھی چھوٹی موٹا بیمار ہوتا ہے تو پیناڈال لے لی ہے، تھرما میٹر سے بخار چیک کر لیا، کھانسی کا سیرپ لے لیا، یہ چھوٹے موٹے ہم سب لوگ کر لیتے ہیں. جب سیریس بیمار ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ہاسپٹل. ٹھیک، یہی معاملہ ہے بس. تو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل سب کو پتہ ہے، حلال حرام کیا ہے، 5 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے. اس کے لیے کوئی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو بنیادی دین کا علم ہے وہ سب کو پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے بھائی، اس کے لیے مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہاں اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو جو ہے وہ گہرے مسائل ہیں، آپ کو علماء کو کنسلٹ کرنا، کیونکہ آپ خود عالم نہیں ہیں. اسی طرح ماں جو ہے اگر اپنے بچے کا ٹوٹکا کرتی ہے، مطلب بچے کو گیس ہو جاتی ہے، اس نے ٹوٹکا کر لیا، اجوائن دے دی، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جو بھی ٹوٹکا کر لیا. اب اس نے کہا میرا ٹوٹکا تو کامیاب ہو گیا، میں گھر کی بیٹھک میں ایسا کرتی ہوں، کلینک کھول لیتی ہوں، محلے کے سارے بچے لے آؤ. ٹھیک ہے، اب وہ علاج کرنا شروع کر دے تو قانون اس کی اجازت دے گا؟ نہیں. بس آپ اپنی ذات کی، وہ کہتے ہیں نا جی قرآن حدیث پھر ہم نہ پڑھیں، نہیں بھائی پڑھو. ہم نے کب کہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے پڑھو بس. علماء نے ترجمے کیے ہیں، ہاں کیے ہیں، بالکل کیے ہیں. کس لیے کیے ہیں؟ آپ پڑھو اور عمل کرو. کوئی منع کرے گا؟ بھائی قرآن پڑھ کے کیوں عمل کر رہے ہو؟ کوئی منع کرے گا؟ حدیث کا ترجمہ پڑھ کے کیوں عمل کر رہے ہو؟ کوئی منع کرے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں نا منع کرے گا. ہاں جب وہ ادھر آ کے بیٹھ جائے گا کرسی پہ، سامنے کیمرہ لگا لے گا اور کہے گا میں اب قرآن پڑھاتا ہوں، اب میں حدیث پڑھاتا ہوں، آؤ مجھ سے پڑھو. اب یہ اور چیز ہے، شاید دیگر یہ اور چیز ہے. اس کی کے لیے پھر آپ کو پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں پراپر علم حاصل کرنا چاہیے. یہ ہم فرق کریں. اب بات سمجھ،
آپ پڑھو قرآن حدیث پڑھو، جتنا مرضی عمل کرو یار، ہم نے کو منع کیا؟ ہم مفت میں آپ کو قرآن کا ترجمہ دیتے ہیں، مفت میں آپ کو حدیث کا ترجمہ دیتے ہیں، آپ لے جاؤ پڑھو، اور بھی لوگوں کو بانٹو، وہ بھی عمل کریں۔ ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی نہیں کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی نہیں کیا ہوا تھا اس طرح سے، مولانا مودودی بھی اس طرح سے پراپر نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر آپ کہہ لیں کہ جی ایک خوبی ہے کہ وہ اوورآل دین کی روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اوورآل دین کی روایت کے ساتھ، مطلب بہت زیادہ ادھر ادھر نکلے نہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی سے خیر کو پیدا کر دیا تو بس۔ تو اس میں ایک بحث اور آتی ہے، وہ ایک اہم بحث ہے، وہ یہ ہے کہ دین کا ایک طالب علم یا ایک بندہ اس کا مطالعہ بڑھ جاتا ہے، اپنے عمل کے لیے کتاب و سنت پڑھ رہا ہے، ابھی وہ پراپر عالم نہیں بنا، نہ وہ عالم کے راستے پر ہے، لیکن اس کو شوق ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کے اس نے کافی سارا اکٹھا کر لیا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر یہ جو کتابیں ہیں جو علماء کی ہیں، جو تفاسیر ہیں، جو احادیث جو علماء نے کتابیں شروعات لکھی ہیں، اگر میں ان سے ایک درس حدیث یا درس قرآن جو ہے وہ میں تیار کر لوں اور وہ میں جا کے مسجد میں بیان کر دوں، تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب آپ بتائیں اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مطلب آپ اہل حدیث ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک اہل حدیث آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، میں عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر لے لوں گا، میں مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب کی لے لوں گا، میں احسن البیان لے لوں گا صلاح الدین یوسف صاحب کی، اور اس طرح سے 2-4 اور تفسیروں کے نام دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اہل حدیث علماء نے لکھی ہیں، مطلب 8-10، ٹھیک ہے، جو آپ کے یہاں معتمد علیہ۔ وہ کہتا ہے میں اس میں سے ایک آیت نکالوں گا، سب میں سے نقطے جمع کر کے نوٹس بنا کے میں اس کا درس قرآن دے دیا کروں گا۔ میں دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ بتائیں، اس کو الاؤ کرنا ہے؟ بس اصل بات یہ ہے کہ یہ دعوتی کام ہے، اس کو الاؤ کریں، اس کے اوپر قدغن نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ بات کہ یہ بندہ اصل میں روایت سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے اپنا علم پیدا کرنا، اپنی علمی رائے دینا، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے کسی عالم کی رائے بیان کرنا، اس کے لیے بھی عالم ہونے کی شرط لگائیں گے نا تو دین کو بہت محدود کر دیں گے، ٹھیک ہے، ہاں پھر دین کو محدود کر دیں گے۔ تو وہ اپنے جو ہے وہ عمل کے لیے پڑھ لے، جو بھی تفاسیر لکھی ہیں اہل حدیث علماء نے، تراجم کی ہیں، اپنے عمل کے لیے پڑھے، ان کو آگے بیان کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ ایک مسجد کے اندر یہ معمول ہے کہ جی انہوں نے حدیث کی کتاب رکھ دی، ریاض الصالحین، ہاں جی، ہر نمازی جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا ریاض الصالحین میں سے ایک حدیث پڑھ کے سنا دے گا، کوئی حرج ہے؟ پڑھ لے۔ کسی اچھے عالم کی جو ہے وہ شرح لکھی ہوئی ہے ریاض الصالحین کی، وہ ہر حدیث کے آگے کچھ انہوں نے فٹ نوٹس لکھے ہیں، وہ حدیث پڑھ کے وہ شرح بھی پڑھ دیتا ہے، کوئی حرج؟ کوئی حرج، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، جب تک یہ معاملہ کنٹرولڈ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اصل مسئلہ وہی ہے، اپنی علمی رائے، میری رائے ہے بھئی، آپ اپنی رائے بیان کرو، ضرور بیان کرو، لیکن اس کے لیے پہلے آپ علم حاصل کرو، بس اصل بات یہ، ٹھیک ہے۔ تو علماء کی یہ رائے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو فلاں عالم کی، فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی یہ رائے ٹھیک ہے، آپ بیان کرو، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں جو ہے نا، میں نے کہا کہ کچھ مزاج کی ہمارے ہاں ایک سختی پائی جاتی ہے، مزاج کی سختی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مزاج کی سختی کی وجہ سے بعض جو علماء ہیں ہمارے ہاں، وہ کسی دوسرے کا رد کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ کسی کو ملحد کہہ دینا، اب ملحد تو ظاہری بات ہے کسی کو کافر کہنا ہے نا، تو کسی کو آپ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایون کوئی بھی ہے، کسی بھی مسلک سے ہے، مطلب میں تو نہیں کہتا، سیدھی بات ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، مجھ سے کوئی کہے کہ جی بھائی بریلوی کو کہو تو میرے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے،
ٹھیک ہے، کہ میں ان کے ہاں باقی یہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار اس کی یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، اس کی یہ رائے درست نہیں ہے، یا اس کی یہ رائے غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی میری نظر میں یہ دلیل ہے، بس یہ ایک علمی کام ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ علمی زبان جب تک ہم نہیں بولیں گے نا تو معاشرے میں ہماری ایکسیپٹنس نہیں آئے گی. اب دیکھیں نا معاشرے میں معروف یہی ہے کہ مولوی کا کام ہی فتوے لگانا ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے، ایک عام آدمی، اب آپ لوگوں، مجھے نہیں پتا اب آپ لوگ اس کو کس طرح سے لیتے ہو، لیکن عام آدمی کے لیے ایک مذاق ہے یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، فلاں بھی کافر، یار چھوڑو یار مولویوں، عام آدمی کی یہی بات ہوتی ہے. تو وہ چیز بے وقت ہو گئی ہے. کبھی یہ جو فتویٰ ہوتا تھا اس کی کوئی وقت ہوتی تھی، اس کا کوئی وقار ہوتا تھا، آج اس کا کوئی وقار ہی نہیں ہے. مطلب لوگ اس کو سن کے مذاق اڑاتے ہیں ایسے، یار کیا ہے یار، چھوڑو یار، یہ سننے، یہ کوئی سننے والی بات ہے، سننے والی بات ہے. تو وہ ہمارے ہاں جو ہے نا اس کی وقت، اس کی وقت اگر ہم دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں اس میں محتاط ہونا پڑے گا. ہر آدمی کو ہی آپ کافر، ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا دال مدل بنا دیں گے، ٹھیک ہے، بتی بنا دیں گے، تو اس کے بعد ان الفاظ کی اثر اور وقت ہی ختم ہو جائے گی. بندہ کہے گا کہ یار کیا ہے مطلب ہے ایسے بس. تو اس لیے اب اس کا میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لینگویج کا، اس زبان کا. اصل میں جو زبان اس وقت جو یونیورسٹی کا طبقہ ہے نا، جو سنتا ہے، جس کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے. اب دیکھیں نا غامدی صاحب کا اثر کیوں بڑھ رہا ہے. میں آپ کے اہل حدیث دیکھ رہا ہوں غامدی ہو رہے ہیں. اب آپ غامدی کو گالیاں دیتے رہو، اور اس سے کیا فرق پڑے گا، صرف زبان ہے، شائستہ زبان. ٹھیک ہے، تو اگر آپ باہر جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ہم لوگ تو 5% بھی نہیں ہے، باہر جو 95% بیٹھا ہوا ہے وہ جس زبان سے متاثر ہوتا ہے وہ دلیل کی زبان ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا بات ہوئی، اگلا ایسا، اگلا ایسا، اس کو چھوڑو، اگلے کی یہ بات ہے، اس کی یہ دلیل ہے، آپ بتاؤ یہ کیسے غلط ہے، بس سادہ سی بات. اور اہل حدیث کا تو موقف ہی یہی تھا. مجھے بتائیں اہل حدیث کا موقف کیا تھا، دلیل کی حکمرانی. یہی ہمارا موقف تھا نا کہ بھائی فلاں امام نے کہا، فلاں نے یہ کہا، اس کو چھوڑو یار، دلیل کی بات کرو ہمارے ساتھ، کتاب و سنت کی بات کرو. اہل حدیث تو چلی یہاں سے تھے، ٹھیک ہے. تو جن کا موقف ہی یہی ہے، تو اب وہ اگر اس طرف پیچھے چلنا شروع ہو جائیں کہ جی فلاں عالم نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جی فلاں امام نے یہ کہا. وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی فرقے کی، سر جی ایک فرقے کی پہچان ہونا الگ ہے، لیکن اپنے فرقے کو اس حد تک لے جانا کہ بندہ کو ایسے محسوس ہو رہا ہو کہ یہ فرقے کا کچھ جاری ہے. جیسے اس بیان کے اندر جی اہل حدیث مسلک یہ، اہل حدیث مسلک یہ، اہل حدیث کا یہ کہنا ہے. سر یہ چیز بھی تھوڑی سی مجھے کافی غلط نظر آئی ہے، کیونکہ اتنا فرقے کو پروموٹ کرنا، تو جو بندہ بھی سنے گا وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ انہوں نے شاید اپنے کوئی فرقے کے خلاف بات کی ہے جس وجہ سے ان کے اوپر اس طرح برابر کی جائے. دیکھیے اصل میں اس بات کا ایک پس منظر تھا، ٹھیک ہے. اس بات کا پس منظر یہ تھا کہ اصل میں تو وہ پوڈ کاسٹ ہی سائل ادیم کے بارے میں. اچھا میں نے ابھی تک نہیں بات سنی، وہ جس یقین مانے مجھے تو وہ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب ہیں، ان کا ہاں ان کا مجھے میسیج آیا کہ آپ کا کوئی کلپ وائرل ہے، تو مجھے وہ پورا جو ہے نا آپ کا بیان چاہیے جس سے وہ کلپ کاٹا گیا. میں نے کہا جی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کون سا کلپ وائرل ہے، آپ مجھے تھوڑا سا ہنٹ دیں تو میں آپ کو وہ پورا بھیج دیتا ہوں. لوگ میرے کلپ کاٹتے رہتے ہیں، میں تو اب اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں ساری بے وقت ہیں. اب لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. یقین مانے باہر جا کے آپ یہ بات کر ہی نہیں سکتے. ہم جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، یونیورسٹی کے ماحول میں، وہاں تو لوگ اس بات کو سننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ یار یہ کیا زبان ہے، کیا لینگویج ہے، ٹھیک. تو خیر بہرحال وہاں تو لوگ مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ کتنے ٹھہراؤ، کتنے تحمل سے، کتنی دلیل سے، کتنی لاجک ریزن سے بات کر رہا ہے. اصل سارا باہر تو یہ چل رہا ہے، تو اس کی کوئی، تو اس لیے میں تو اس چیز کو سنتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ لوگوں نے اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دینی. تو وہ پھر میں نے ان کو وہ پورا پوڈ کاسٹ بھیجا. بیسیکلی وہ ساحل ادیم کے بارے میں تھا، ساحل ادیم کے بارے میں تھا، اس کے جو پورٹل اور یہ. تو آخر میں وہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب میزبان تھے، تو الہاد پہ بات ہو رہی تھی، تو وہ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کیا سوال انہوں نے کیا. تو اس کے جواب میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جو فقہ ہے نا، فقہ حنفی خاص طور پہ بر صغیر میں کافی زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، میجورٹی حنفی ہیں، ہم تو اہل حدیث تھوڑے ہیں ان کے مقابلے میں. تو یہ فقہ حنفی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ الہاد سے بچے ہوئے. یہ ایک بات تھی، ٹھیک ہے.
مطلب الحاد سے بچا لیا فقہوں نے، کیونکہ لوگ فقہ کے ساتھ روایت کے ساتھ جڑے ہیں۔ اچھا، اس کو اگر آپ اہل حدیثوں کی زبان میں اس کو بیان کرنا چاہیں، وہ ذرا میری زبان ذرا ٹون ایسی تھی کہ احناف کو ذرا مطلب وہ نہ مطلب ہاں، لیکن اگر آپ اہل حدیثوں کی زبان میں جو ہے وہ اگر بیان کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، کہ جس سے اہل حدیث تھوڑے خوش ہو جائیں اور حنفیوں کو جا کے وہ بات لگے وہی بات تو وہ یوں ہوگی کہ بھائی حنفی جو ہے نا وہ سوچ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، یہی ہے نا تقلیدی جمود کا مطلب کیا ہے؟ سوچنا نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سوچنا نہیں ہے نا، آپ نے تقلید کرنی ہے امام کی۔ تو جب آپ نے تربیت ہی اس نقطے پہ کی ہے کہ سوچنا ہی نہیں ہے، تو جو بندہ سوچتا ہی نہیں ہے وہ مولد کیسا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا، مولد تو وہی ہوگا جو اب آپ اور طرف نہ نکال جائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اہل حدیث ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو فقہیں ہوتی ہیں نا، فقہوں میں چونکہ وہ پابندی کرواتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ پابندی کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی امام صاحب کی تقلید کرنی ہے اور یہ بس اس سے باہر نہیں جانا، سوچنا نہیں ہے، اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کیونکہ تربیت ہی نہیں ہے نا سوچنے کی۔ تو اب وہ کیسے بیچارہ مولد ہوگا مجھے بتائیں؟ وہ تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اہل حدیث کی، تو وہ کسی مولد کی بات کیوں سنے گا؟ بس تو اس کنٹیکس میں بات ہو رہی تھی کہ اب فقہ حنفی بھی کوئی غیر مسلم روایت تو نہیں ہے نا، کیا ہم اس کو کوئی غیر مسلم روایت سمجھتے ہیں؟ ہاں، تو ایک دین اسلام کے اندر ہی ایک روایت ہے نا، مطلب حنفی کو کافر تو نہیں ہے نا، تو وہ دین اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، مطلب تو یہ اس کنٹیکس میں بات ہو رہی تھی کہ فقہ حنفی سے جڑنے کی وجہ سے لوگ الحاد سے بچے ہوئے، تو اس میں کیا مطلب، اس میں کوئی ایسی کیا بات تھی کہ جس کے اوپر کوئی جو ہے اتنا ایسا کوئی اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں تعصب بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، فرقہ وارانہ جو ہے نا، لوگ جو ہے وہ بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا اس کی اس بات سے میری تائید ہو رہی ہے میرے مسلک کی، یا اس کی نفی ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی ذہن تھا بھی، اس کی کوئی نیت تھی بھی کہ نہیں، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس مقصد میں لگا ہوا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ ہمارے ہاں بس کام یہی ہے کہ، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں، بس کہنے کا مقصد یہ، اور کام کرتے جائیں۔ الحمدللہ مجھے بتائیں اس قسم کے فتووں سے ہماری فالوئنگ بڑھ جاتی ہے، یقین مانیں اس قسم کے فتووں کی وجہ سے فالوئنگ بڑھ جاتی ہے، لوگ زیادہ آتے ہیں۔ اچھا مجھے مطلب ایون کہ حنفی جو ہے وہ کئی میجورٹی ہماری جو فالوئنگ وہ حنفیوں میں بن جاتی ہے، اچھا یار یہ مولوی ٹھیک ہے، اس کو اپنے فرقے والے جو ہے یہ اس کو سنو۔ اور کئی لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ بلکہ کئی مدارس کے بچوں نے مجھے بتایا، اہل حدیث مدرسے کے، کہ ہمارے استاد نے آپ کے خلاف تقریریں کی، ہم نے کہا بندہ کون ہے یار، اس کو سنے تو صحیح، یوٹیوب پہ جا کے دیکھا، پھر مجھے ملنے آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیسیکلی آپ کی ایک تشہیر ہو جاتی ہے میں آپ کو صحیح بتاؤں تو، یعنی جس کو نہیں پتہ ہوتا وہ بھی نام سن کے تجسس ہے نا انسان کے اندر، تو انسان کہتا ہے یار چلو سن ہی لو، جب وہ سنے گا تو کہے گا کہ یار اب اچھا بھلا آدمی ہے، بس ٹھیک ہے، دو چار باتوں میں ایسا اختلاف تو چلتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے کر لیں، اور لوگوں نے بھی کیا اور علماء بھی کرتے ہیں، اس سے بھی کر لیں۔ شروع سے چلتا آ رہا ہے نا الحاد، شروع سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احناف کی وجہ سے الحاد ہوا ہے، کیونکہ ان کے مسائل جو ہیں وہ جب پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، ادھر ادھر جائیں، وہ کہتے ہیں دین ہی چھوڑ دو، مذہب ہی چھوڑ دو، یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں۔ سوچنے کو تو دیکھیں، جو آپ سوچتے ہیں آپ اس کو بیان کریں، بس اصل بات یہ جس کو آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، میں وہی بات کہتا ہوں، سوچیں کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، آپ سب طالب علم ہیں نا، آپ سب کے بھی موقف جو ہے وہ آپس میں کہیں نہ کہیں مختلف ہوگا، اور آپ کا اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی 100% کبھی سوچ نہیں ملتی، آپ 100% اپنے کسی استاذ کی کاپی نہیں ہوتے، آپ اس سے اختلاف کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سوچوں کا اختلاف رہنا ہے، اصل چیز جو ہے نا تحمل اور برداشت پیدا کرنی ہے، کہ یار دوسرے کا موقف ہو سکتا ہے، اختلاف ہوگا، ہمیں اس کے لیے تحمل اور برداشت پیدا کرنی ہے۔ مجھے بتائیں اختلاف کہاں نہیں رہا ہے؟ یہ اہل حدیث علماء کے سارے فتاوے آپ اکٹھے کر کے دیکھ لیں، کیا ان میں اختلاف نہیں ہے؟ اختلاف ہے، آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جی رکوع کے بعد جو ہے وہ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے، بدیع الدین راشدی علیہ الرحمہ اور ان کے جو بھائی تھے محب اللہ راشدی علیہ الرحمہ، مجھے پتہ نہیں کون بتا رہا تھا کہ
ایک طرف سے 11 یا 13 رسائل رکھے گئے، دوسری طرف سے 9 رسائل، صرف اس ایک مسئلے کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے، برداشت پیدا کریں بس، ٹھیک ہے؟ تو اس کو حق و باطل کی جنگ نہ بنائیں، حق و باطل کی جنگ نہ بنائیں۔ یہ پھر جو بریلوی اور جو اہل حدیث ایک دوسرے کی نماز میں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی میرے نزدیک تو نماز ہو جاتی ہے، اور میرے نزدیک نہیں، کئی آپ کے اہل حدیث علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے، عبدالسلام بھٹوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، پڑھ سکتے ہو آپ، اور بھی اہل حدیث علماء کے یہ فتاویٰ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اپنا حافظ شریف صاحب کا میں نے سنا تھا، وہ بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہو نماز۔ تو معتدل علماء جو ہے نا، معتدل علماء جو ہے وہ کبھی منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھائی جو مسلمان ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو۔ ہاں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا صحیح العقیدہ کو مستقل امام بناؤ تو یہ بہتر ہے، ٹھیک، اہل حدیث مسجد آپ کے قریب ہے تو آپ اس کو امام بناؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نماز ہو جانا ساری بات ہے، مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہم کیوں تکفیری بنے؟ سیدھی سی بات ہے یار، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اصلاح کریں۔ کئی جو ہے نا بریلوی خطیب مجھے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا جو ہے وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں، صرف ایک وجہ سے کہ جب آپ احمد رضا خان صاحب کو علیہ الرحمہ کہتے ہیں نا تو ہمیں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کی بات پوری سنتے ہیں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایفیلیشن ہے، محبتیں ہیں، آپ جب بات ہی یہاں سے شروع کرو گے نا کہ وہ جھوٹا، مکار، دجال، کذاب، تو وہ آپ کی بات سنے گا؟ مجھے پتہ ہے نہیں سنے گا۔ اور یہ عالم کا وقار بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ دوسرا بندہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا۔ دیکھیں توحید ہے نا آپ کے پاس، خالص توحید ہے، مان لیا، اب یہ اہل حدیثوں کو سنانی ہے یا بریلویوں کو سنانی ہے؟ تو وہ کیسے سنیں گے مجھے بتائیں؟ فتوے آپ لگائیں گے، انہیں کہیں گے کافر مشرک، تو اس کے بعد وہ سنے گا آپ کی بات؟ ایسے تو نہیں ہے۔ تو یہ تو دعوت کی اسٹریٹجی کی بھی خلاف ہے۔ اپنے لوگوں کو، وہ جیسے تبلیغ والے اپنی لوگوں کو جا کے جو ہے نا دعوت دے آتے ہیں، جی آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھ لو، تو اب آپ بھی جو ہے وہ اپنی لوگوں کو توحید سناتے رہو، مطلب ادھر سے وہ خطیب صاحب کو 50,000 لاکھ اب تو اس سے کم آتی ہی نہیں ہے، وہ جو آپ کے خطیب ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں نا، اور خطبہ سنا کے آپ کو چلے جاتے ہیں۔ آپ کی توحید تو پہلی پکی ہے یار، مزید کیا پکی کرنی ہے؟ پیسہ روڑ رہے ہیں آپ، اصل میں تو ان کو سنائیں۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلان ہے کہ آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ اب بتائیں کتنے بریلیوں تک آپ اپنی بات پہنچائیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے مسئلہ، یہ ہمارے یہاں اس پہ نہیں سوچا جاتا۔ دیکھیے میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں، اور پھر وہ کہیں گے کہ جی تعریف کر گیا، مفتی طارق مسعود۔ مفتی طارق مسعود جو ہے یہ دیوبندی عالم دین ہے، اس کو اہل حدیث سن رہا ہے، کریڈٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دیوبندی کو دیوبندی سنے کو کریڈٹ نہیں ہے، دیوبندی کو اہل حدیث سن رہا ہے، اور اہل حدیث اپنی مسجد میں بلوا رہا ہے، آؤ خطبہ جمعہ دو۔ اب بات سمجھیں، اب اس کی دعوت پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ اہل حدیث ہو، اتنے معتدل ہو کہ وہ دوسرا دعوت دے کے آؤ جی نماز پڑھائیں، آؤ جی خطبہ جمعہ دیں، پھر آپ کی دعوت پھیلے گی۔ آپ کے بڑے ایسے ہی تھے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ کیا، آپ کو تو اپنے مسلک کی دوسری جماعت والا مسجد کے قریب سے نہیں گزرنے دیتا کہیں قبضہ نہ کر لے، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، قبضہ نہ کر لے کہیں۔ شیخ رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایوب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ رفع الیدین کے بارے میں، وہ میں نے کچھ بیان کیا تھا، تو کچھ بھائی مجھے پڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ تو بالکل وہ ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، تو دیکھو واقعہ بھی کیوں کوڈ کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے رفع الیدین ہی نہ کیا تھا۔ اس حد تک اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا عصبیت بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنا موقف چھوڑیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا موقف بدل لیں، اپنی توحید کو جو ہے وہ خراب کر لیں، نہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں، چلنے میں، ان کی انداز تربیت میں ان کی نفسیات کا دھیان کریں، اپنا موقف نہ چھوڑیں، تعامل میں، انٹریکشن میں اس طرح سے چلیں کہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ آپ کی بات سننے پہ آمادہ ہوں، جو اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کی طرف، تو کیا کہا تھا کہ نرم بات کرنی،
ٹھیک ہے، فقولا لہ قولا لینا۔ فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نرم بات کرنی ہے، تو یار یہ سارے کوئی فرعون تھوڑے ہیں، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، کیوں سخت بات کرتے ہیں ان کے لیے؟ دعویٰ اسٹریٹجی سیکھو نا، نبیوں کا منج کیا تھا؟ منج کی بات کرتے ہیں، نبیوں سے بڑے سلف کون ہوں گے؟ نبیوں سے بڑا تو کوئی سلف نہیں ہے نا۔ نبیوں کے دعوت کا قرآن نے تذکرہ کیا، قرآن بھرا پڑا ہے نبیوں کے دعوتی انداز سے، دیکھو کیسا دعوتی انداز تھا، اس کے مطابق دعوت دو، یہی نبیوں کا دعوتی منہج ہے۔ یہ ہے، اس کو ہم پہلی دفعہ باتیں سننے کو ملی 6 سال ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، قرآن پڑھیں، قرآن سے نبیوں کا دعوتی منہج نکالیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں حدیث کو ہمارے یہاں فوکس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم قرآن کو نظر انداز کریں، قرآن آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے الفاظ یہ کہنے ہیں آپ کے اہل حدیث علماء، ہاں یہ انہوں نے اچھا پکڑا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ کے اہل حدیث علماء نہیں، ہم سب کے اہل حدیث علماء، میں بھی اہل حدیث ہوں، اور میں اپنی اسی فکر کی طرف ہی نسبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ پروپیگنڈا کرنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا، اصل پہ بات یہ ہے کہ اب ہر وقت اپنے آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے، کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں ہاں بھائی ہم اہل حدیث ہیں، یعنی بریلوی دیوبندی نہیں اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ویڈیوز میں بھی کہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں باقی ہم یہ ضرور کہتے ہیں ہم متعصب نہیں ہیں، ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، ہم وہ والے اہل حدیث نہیں ہیں، ہاں یہ ہم ضرور کہہ دیتے ہیں۔ وہ جو آپ کو نظر، اس لیے جو ہے نا مجھے یونیورسٹی میں بھی جتنے بھی لوگ ہوتے تھے نا، وہ یہ سارے حنفی بریلوی دیوبندی، کہ یار آپ اہل حدیث لگتے نہیں ہو اپنے مزاج سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، لوگ ہماری نماز دیکھ کے ہمارے قریب آتے تھے اور کہتے تھے یار جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو ہم نے ایسے نماز پڑھنی ہے، اور میں حنفیوں کی بات کر رہا ہوں، اور صرف وجہ کیا تھی؟ یہ اپنا رویہ، آپ اپنا رویہ سیدھا کر لیں، آپ کو کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندہ آپ کا رویہ دیکھ کے کہے گا نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ فرقہ پرست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر تعصب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک جو ہے نا وہ سٹاف ممبر ہی تھا یونیورسٹی کا، میرے پاس آیا، سر یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ظاہری بات ہے، یونیورسٹی میں جو یونیورسٹی کی مساجد تو آپ کہہ لیں کہ جی حنفیوں کی اکثریت ہوتی ہے، یہ معاملہ وہاں پر ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں یونیورسٹی میں گیا تو پہلے وہاں پہ جو ہے نا وہ منہاج القرآن جو تھے نا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کے کوئی مرید وہاں پہ تھے جو وہاں اسلامک ڈپارٹمنٹ میں تھے اور وہ جمعہ پڑھاتے تھے، تو وہ اتفاق سے وہ غائب تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ جمعہ کون پڑھائے، تو میں نیا آیا تھا اسلامک اسٹڈیز کی ڈپارٹمنٹ میں، یہ 2012 کی بات کر رہا ہوں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ بھی آیا ہے اسلامک اسٹڈیز کی ڈپارٹمنٹ میں، تو اس کو جمعہ پڑھانے کے لیے کہہ دیں۔ اب وہاں پہ جو بریلوی تھے وہ اسٹرانگ تھے، ان کا پورا حلقہ بنا ہوا تھا، تو جو ان کے ڈائریکٹر تھے وہ یونیورسٹی کے، وہ ڈائریکٹر کیمپس تھے، وہ بھی ایک سابقہ گدی نشین، مطلب سابقہ تو نہیں کہنا چاہیے، گدی نشین جو ہے فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کھلے دماغ کے تھے ماشاءاللہ، کھلے ذہن کے تھے وہ۔ تو اب جو ہے نا وہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اور لوگوں نے بھی بتایا، پھر ڈائریکٹر صاحب نے بھی ایک جملہ کہا مجھے، وہ بعد میں بات سمجھ، وہ ٹیلی فون کھڑکنا شروع ہو گیا ان کے آفس میں کہ اس بندے کو جمعہ نہیں دینا، پتہ نہیں قادیانی ہے کیا ہے کون، مطلب وہ پھر اس طرح سے نا ایک جملہ بس کہہ دو، بس کسی کو آپ نے نا وہ مطلب وہ ڈسپیوٹڈ بنانا، کہہ دو قادیانی ہے، اب تحقیق کرتے رہو کون ہے کو، ایک شک ڈال دینا، یہ صورت ہے۔ اب کوئی تھا ہی نہیں اتفاق سے، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں یار اس کو جمعہ دو، یہ اسلامک اسٹڈیز کا بھی ہے، ظاہری بات ہے اسلامک اسٹڈیز کا بندہ ہی پڑھایا، اب سائنس کے بندے سے تو ہم جمعہ پڑھوانے سے۔ تو وہ مجھے بعد میں کہنے لگے تمہارا سارا جمعہ میں نے نا آفس میں بیٹھ کے سنا، بعد میں مجھے ملے ڈاکٹر صاحب، اچھا میں نے پہلا جمعہ ہی پڑھایا قرآن اینڈ سائنس پہ، تو وہ موضوع ایسا تھا، کہتے ہیں یار بہت کمال کا، بہت مزہ آیا، اور آئندہ سے تم نہیں پڑھانے۔ اس کے بعد میں 10 سال تک جمعہ پڑھاتا رہا، تو وہاں میجورٹی احناف کی ہوتی تھی، اور میرے وہاں ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ہال فل ہوتا تھا مسجد کا،
یہ نہیں کہ لوگ آخر میں آتے تھے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے کبھی فرقہ وارانہ بات نہیں کی. اس لیے میں آپ کو کہتا تھا کہ وہ میرے پاس لوگ آتے تھے، اچھا آپ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ کے نا اب ایک ان کو مانوسیت ہو جاتی تھی کہ یار یہ تو ہم نے حالات حاضرہ پہ جمعہ پڑھانا، ہم نے اخلاق کے اوپر جمعہ پڑھانا، ہم نے رویوں پہ جمعہ پڑھانا، اس طرح کی ہم نے جو ہے وہ عبادت میں بھی ایسی چیزوں کے اوپر جمعہ پڑھانا، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، یہ وہ سارا کچھ ہے، ایسی چیزیں مطلب جو کوئی اختلافی نہیں. بہت سی ایسے معاملات ہیں جن کو آپ موضوع بحث بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب وہ لوگ جو ہے نا ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ یہ جو آپ کا نماز کا طریقہ ہے نا، یہ میں نے دیکھا ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر وہ لوگ بتا رہے تھے اور اس کا نام پیغام ہے. تو جب سے میں نے دیکھا نا تو ہمارے سارے گھر والے نا اب وہ پیغام ٹیلی ویژن چینل دیکھتے ہیں. اور وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کون ہو. پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آپ کون ہو، لیکن وہاں سے مجھے پتہ چلا. میں نے کہا اب میں کون ہوں بتاؤ؟ کہ آپ اہل حدیث ہو. میں نے 10 سالوں میں کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں اہل حدیث ہوں. اس نے میرا طریقہ دیکھا، وہ مجھ سے انسپائر ہو گیا نا کہ اچھا یار یہ بندہ کون ہے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے. کیونکہ جو بھی آتا تھا وہ اپنے فرقے کی تو بات کرتا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اس طرح کی جگہوں کو کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اپنے. تو اب وہ لوگوں کو تو اب وہ یہ دیکھتا، اچھا یہ بات جو یہ کہہ رہا ہے نا یہ فلاں جگہ پہ بھی ہو رہی ہے، اچھا یہ جو فلاں جگہ پہ ہو رہی ہے یہ تو کچھ نہیں بتا رہا، وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. تو وہ میچ کر کے اس طرح سے کر لیں. پھر وہ مجھے بتانے لگا اب ہمارے سارے گھر والے اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہو، اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پیغام ٹی وی والوں کا ہے. مجھے اس نے پھر یہ خیر بہرحال اس طرح کا. تو کہنے کا مقصد یہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یار ہم کوئی جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ کے لوگ کوئی کافر ملد ہو رہے ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں. ہمارے کہنے سے نہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہم صرف یہی بات کہتے ہیں یہ اسٹریٹجی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. اسٹریٹجی ہے، ایک دعویٰ اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے. ہم کوئی لوگوں کو حنفی تھوڑا بنا رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت. اسٹریٹجی بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو آپ کی دعوت اسٹریٹجی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. یقین مانے میں ابھی عمرے پہ گیا ہوا تھا، یہ ابھی وہ انڈیا کے ایک صاحب مجھے مل گیا، وہ طائف کے سفر میں، اور راستے میں کیا آیا مجھے مل گیا، وہ حافظ عبیر بزرگ سے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے. یہ ہوا ایک کیفیٹیریا پہ ہم رکے تھے، بس ہماری بھی رکی تو ان کی بھی بس رکی تھی. یار آپ اہل حدیث ہو؟ میں نے کہا میں تو اہل حدیث ہوں. کہنے لگے میں تھا، لیکن جو ہے نا میں اب متنفر ہو گیا ہوں ان سے، اتنے سخت ہیں. میں نے اہل حدیثیت چھوڑ دی. میں نے کہا نہیں، میں تو ابھی تک ہوں. میں نے اسے اسٹریٹ فارورڈ کہا، دیکھو کہتے میں صرف آپ کو سنتا ہوں، اہل حدیث ہوں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد اب انڈیا میں یہ سختی اور زیادہ ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عام آدمی جو معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا تو وہ متنفر ہو رہا ہے آپ سے، دور جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا دوسروں کو برا بلا کہنا. اب مزاج کی وہ سختی کی وجہ سے اب ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ اب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں. یعنی اہل حدیث کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مجھے بتائیں، مطلب یہ مہربانی کوئی میرے ساتھ ہے؟ مجھے بتائیں یہ فتوے والی ایک عالم نے کیا یہ مہربانی میرے ساتھ کی ہے؟ تو اور جن کے ساتھ کیا ان میں سے کتنے اہل حدیث ہیں؟ اصل بات یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا اب مطلب چلو مجھے تو آپ سب سے بڑا ملد کہہ دیں، آپ ان کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی ملد ہیں جن کو آپ کہہ رہے تھے میں تمہیں پیشاب کے وقت بھی جو ہے یاد نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ بھی ایک عالم تھے جو آپ کے ساتھ بحث کرنے پہنچ گئے. اب یہ ہے کہ اب ان چیزوں کی نا کوئی اس سے اب لوگ متنفر ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں اس رویے سے. تو اہل حدیثیت لوگ چھوڑ رہے ہیں. تو ہمیں یہ لگتا ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی دعوت اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ سال فکر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہی سال فکر ہے، اسی لیے تو ہم نے اپنائی. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کی دوسروں کو دعوت نہیں دینی، ہم کہتے ہیں دوسروں کو دعوت دینی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ دوسرے اہل حدیث نہ ہم کہتے ہیں ہوں، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک دعوت اسٹریٹجی ہوتی ہے.
یہ لٹ مارنے والا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ فتوے والا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ اس سے تو آپ اپنے لوگوں کو توڑ دو گے، اپنے لوگوں کو متنفر کر دو گے. مزاج میں یہ شدت جو ہے وہ کل آپ کے اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آئے گی اور آپ کے اپنے گھر کو آگ لگا دے گی. اور آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. ایک جماعت کے اندر 10 جماعتیں بنی ہیں، مجھے بتائیں کتنی لیگ پولنگ ہے، کتنی پالیٹکس ہے، کتنی سیاست ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے. تو اب اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بھی اہل حدیثوں پہ تنقید کرتے ہو. اب میں کیا تنقید کروں یار، سوشل میڈیا سارا بھرا پڑا ہے، ہر اہل حدیث دوسرے اہل حدیث پہ تنقید کر رہا ہے. اس میں کون سا اکیلا کھڑا ہوں؟ مجھے بتاؤ. کیا سارے لوگ جو ہے وہ سن نہیں رہے اپنے ارد گرد؟ یہی کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، آپ کے علماء ایک دوسرے کے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں. جو فیس بک کے اوپر واٹس ایپ پہ بیٹھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے وہ کیا ہے، مزاج کی شدت ہے. وہ شدت نکالیں، ان کے اندر نرمی پیدا کریں، ان کی تربیت کریں. ٹھیک ہے، وہ جب نکلے گی تو پھر اب لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں اب یہ وائرس آ گیا، ان کی آپ تربیت نہیں کر سکتے نا، ان کو نکال سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچائیں، سائڈ پہ ہو جائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے اہل حدیثیت چھوڑیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مزاج چھوڑ دیں. اہل حدیثوں کے بارے میں پہلا تاثر لوگوں کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں درست ہے، کہتے ہیں سخت مزاج. ٹھیک ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، سخت مزاج. سخت مزاجی سے نکلیں، بس کہنے کا مقصد ہے نرمی پیدا کریں. نبی جو ہے نا سخت مزاج نہیں ہوتا، مسلمانوں کے حق میں نرم ہوتا تھا، کافروں کے لیے سخت ہوتا تھا. تو یہاں مودی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے لیکن مسلمان بھائیوں کو برداشت نہیں کریں گے. انڈیا میں یہی تو ہو رہا ہے. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بھی سمجھانے کی، کہ کسی کے بارے میں کوئی کلمہ حق یا خیر کہنا یا کسی کے ساتھ نرمی سے سلام دعا کرنے کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سارے موقف کی تائید کر رہے ہو یا اس کا عقیدہ اپنا رہے ہو. مطلب یہ کیسی جہالت والی بات ہے کہ آپ نے کسی بریلوی عالم کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لی، سلام کر لیا، چائے پی لی، تو اب آپ جو ہے اس کے عقیدے کے حامل ہو. جی مطلب پتہ نہیں کہاں سے کون سی کیسی بات کہاں کی کہاں مار دیتے ہیں. یہ چاہیے کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں نا، جب بچے پہلی دوسری کلاس سے شروع کرتے ہاں ہیں کہ تب سے تربیت شروع ہونی چاہیے. جو اصل میں یونیورسٹیز کے اندر ہے وہ بہت اس حد تک پیار سے پیش آتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ خود کو جس کہتے ہیں شرما رہی ہوتی ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے، ہمارے جو انداز ہوتا ہے ان کا یہ جو انداز ہے کتنا فرق ہے. یہ بات ہے، تربیت کی ضرورت ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. نرم اخلاق سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک.